یزیدیت کو تہہ تیغ کر دیا بن میں، خدا گواہ یہ اعزاز بھی حسین کا ہے۔ کسی کو روتا ہے کوئی بھلا قیامت تک، یہ امتیاز یہ اعجاز بھی حسین کا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبط رسول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین اور امام حسن کو نوجوانان جنت کا سردار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ فرماتے یہ میرے پھول ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف ہے کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد ہی آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور ایک کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین بھی آئے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر اندر گئی۔ نبی کریم امام حسین کو سینے سے لگائے رو رہے تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے، یہ مٹی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جس دن یہ مٹی سرخ ہو سمجھ لیجئے گا کہ حسین شہید ہو گئے۔ اور وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یزید فاسق و فاجر، شرابی اور بد کردار تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے اطراف میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا کہا گیا، فاسق و فاجر ہونے کی بنیاد پر یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا اور اسی شب مدینہ کو چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے ہجرت آپ علیہ السلام کے لیے نہایت غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت ملک شام تک تھی جہاں اس کا تخت تھا۔ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے لیے ہزاروں خطوط بھیج چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے کوفہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق نے متحد ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور اہل عراق کی جانب سے ہزاروں درخواستیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آپ کب تک اعتراض برتتے؟ آخر کار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور کوفہ والوں کو لکھا کہ آپ کے بے حد اصرار پر مسلم بن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اب ان کی نصرت اور حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دونوں فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور تقریباً 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے حالات سے آگاہ کیا اور یہاں جلد آنے کی درخواست کی تاکہ حق کی تائید ہو۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان تھا۔ اس معاملے میں اس نے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید نے یزید بن معاویہ کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں اور ہزاروں کوفی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور گورنر نعمان نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان کو معزول کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد بہت چالاک اور مکار شخص تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا، اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے
کہ وہ پہچان نہ سکے۔ اور پھر یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام علی مقام تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں اہل کوفہ نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا رہا، لیکن مصلحتاً خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب کھل نہ جائے۔ جب وہ دار عمارہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر حقیقت کھل گئی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے اگلے دن تمام اہل کوفہ کو جمع کیا، یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل کی حمایت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی ابن غزوہ کے گھر میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی کوفہ کے قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے ندا دی اور 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کو گھیر لیا گیا۔ اگر حضرت مسلم بن عقیل اس وقت حکم دیتے تو قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی ابن زیاد کی مکاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی حضرت نے حملے کا حکم نہ دیا تاکہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید عمائدین کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اپنے خاندان کو حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوتے نماز مغرب کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ ایک خاتون نے آپ کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو صلح کے بہانے ابن زیاد کے پاس لے گیا، مگر وہاں ظالم فوجی دروازے کے دونوں اطراف میں چھپے ہوئے تھے۔ آپ جو ہی اندر داخل ہوئے تو مظلوم بنی ہاشم کو تلواروں کے وار سے شہید کر دیا گیا اور پھر آپ کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے امام علی مقام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کا اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواستوں کو دیکھتے ہوئے ان کی دل شکنی امام علی مقام کو گوارا نہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ عراق کا سفر اختیار کیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ علیہ السلام حج کا احرام باندھ چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے طواف کے وقت یزیدی ظالموں کو خانہ کعبہ میں دیکھ لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا اور حج کو عمرہ میں بدل دیا اور کوفہ جانے کا ارادہ فرما لیا۔ حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، خدا کے گھر سے ہیں جاتے مگر خدا کے لیے۔ راستے میں آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں 1000 کا لشکر آپ کو قید کرنے کے لیے پہلے پہنچ چکا تھا۔ ظہر کے وقت آپ علیہ السلام نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام دستہ ہراول ان کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود سے یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ آپ آئیں گے تو ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دے۔ اگر تم اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر ایک کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ ابن زیاد کے ہاتھوں مجبور تھے اور انہوں نے بیعت چھوڑ دی، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفہ سے کربلا جانا پڑا۔ یہ 2 محرم 60 ہجری کا دن تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک مقام کا نام دریافت فرمایا تو بتایا گیا اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہیں قیام کا حکم فرمایا۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ابن زیاد، جسے ابن مرجانہ بھی کہتے ہیں، کا مکتوب حاضر ہوا۔ اس نے یزید کی بیعت طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر ابن سعد کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ عمر ابن سعد نے امام علی مقام کے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، لیکن ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ کر دیا۔ دوسری طرف 72 آدمی، عورتیں، بچے سبھی شامل ہیں جن کے پاس نہ جنگی ساز و سامان ہے اور نہ ہی وہ کوئی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 22,000 فوج ان کے مقابلے میں موجود ہے۔ 7 محرم الحرام کو خاندان نبوت پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔
آج پھر 7ویں محرم ہے، آج پھر کربلا کے پیاسوں پر تشنگی کے سلام اترے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے باوجود بھوک اور پیاس ان کے ارادے کو متزلزل نہ کر سکے۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کو تسلیم کر لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا منظور کر لیا، مگر دین پر کوئی حرف آئے یہ گوارا نہ کیا۔ سبط رسول تو ہی شریعت پناہ ہے، جس میں نہیں ہے تو وہ شریعت گناہ ہے۔ اب امام علی مقام کو یہ یقین ہو گیا کہ مصلحت کی کوئی راہ باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی واپس جانے دیتے، اس لیے اب جنگ کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعۃ المبارک کا سورج طلوع ہوا۔ یہ خاندان نبوت اور اصحاب خاندان نبوت کے لیے قیامت خیز دن تھا۔ امام علی مقام نے خاندان اہل بیت اور رفقا کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن کی بھوک پیاس سے نڈھال، جنہیں ایک قطرہ پانی میسر نہیں تھا، تپتی ریت، گرم ہوا، تیز دھوپ اور سامنے 22,000 کا لشکر بے نیام تلواریں لیے کھڑا ہے، مگر عزم و ہمت اور استقلال میں کوئی لغزش نہیں۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین نے اس وقت خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام ہو۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ فاتح خیبر کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی زمین کو یزیدی لشکر کے خون سے لال کر دیا۔ اسی طرح خاندان علی مرتضیٰ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے امام علی مقام پر قربان ہوتے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہو گئے۔ اب امام کے سامنے جناب علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ جناب علی اکبر کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک کے بعد ایک کر کے کئی دیو پیکر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دکھ کی تمازت اور لشکر جرار نے ایک بار ہی چاروں طرف سے گھیر لیا اور تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ جناب علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر تھے، ان کے جسم اطہر کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو خیمہ میں لے آئے، ان کا سر گود میں رکھ کر فرمایا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فرمانا تھا کہ جناب علی اکبر نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ لشکر اہل بیت میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام مارکہ کربلا کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر باندھا، قبا پہنی، حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں رکھی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان جنگ کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر حجت تمام کی، مگر بے سود۔ یزیدی لشکر امام علی مقام پر حملہ آور ہوا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہی بار میں کئی لعینوں کو جہنم واصل کر دی۔ اسی طرح چند لمحوں میں یزیدی فوج کی لاشیں گرنے لگی۔ امام علی مقام نے کربلا کی سرخ ریت کو ناپاک خون سے مزید سرخ کر دیا۔ یزیدی لشکر میں شور مچ گیا اور ہزاروں فوجی ایک ساتھ امام علی مقام کی طرف دوڑے اور تیر برسانے شروع کر دی۔ تیروں کی بارش کر دی گئی۔ آپ کی سواری تک سینکڑوں تیروں سے زخمی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے تن مبارک پر ہزاروں تیر ایک ہی بار میں پیوست کر دیے گئے۔ تمام جسم اطہر زخموں سے چور تھا۔ ایک تیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ پر آ لگا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ شدید زخمی تھے، مگر کسی یزیدی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کے قریب آئے۔ آخر آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے بے نظیر مثال قائم کر دی۔ امام علی مقام کے غم میں رونے سے ہم سنت نبوی پر عمل کر رہے ہوتے۔ جس طرح امام علی مقام نے حق و سچ کا راستہ ہمیں دکھایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس عظیم اور پاک راستے پر چلیں تاکہ ہمیں خوشنودی خدائے بزرگ و برتر حاصل ہو۔ ناظرین، اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر